کلمہ پڑھنے کے بعد ہر مسلمان پر دو قسم کے حقوق عائد ہوتے ہیں۔ ایک کا نام ہے حقوق اللہ، اپنے پیدا کرنے والے، اپنے مالک اور خالق کے حق۔ دوسرے حقوق العباد، اللہ کے بندوں کے حق۔ اگر کوئی انسان ان دونوں قسم کے حقوق کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے دونوں جہانوں کی کامیابی سے نواز دیتے ہیں۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی بندہ اللہ کے حقوق میں سستی کرے، اللہ رب العزت نے جو چیزیں فرض فرمائی ہیں ان کو چھوڑ دے، اپنے مالک و خالق کے نافرمانی والے کام کرے، دنیا میں بھی اللہ رب العزت کی طرف سے وعیدیں ہیں، آخرت میں بھی خدا فضل نہ فرمائے تو انسان خسارے کے اندر ہے۔ لیکن یہ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت دنیا آخرت میں ہمارے ساتھ اپنے فضل اور رحمت کا معاملہ فرمائے۔ اونچی آواز سے کہتے ہیں آپ، اللہ کے فضل کے بغیر بات نہیں بنتی، سارا کام اللہ کے فضل کے ساتھ ہے۔ اگر کسی نیک کام کی توفیق ملتی ہے تو یہ بھی رب تعالیٰ کا بہت بڑا فضل ہے۔ ابھی آپ حضرات جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، یقین جانیں میرے سمیت ہم میں سے کسی کا کوئی کمال نہیں، یہ رب تعالیٰ کی مہربانی، اللہ کا فضل ہے۔ میرے دوستو، اگر کوئی انسان حقوق اللہ پوری کوشش کے ساتھ ادا کرتا ہے لیکن حقوق العباد میں ڈنڈی مار جاتا ہے، بندوں کے حق اللہ رب العزت نے جو اس کے اوپر عائد کیے ہیں ان میں سستی اور کاہلی کرتا ہے تو کامیابی پھر بھی اس انسان کو نہیں مل سکتی۔ بلکہ دیکھا جائے تو جو حقوق اللہ ہیں ان میں اگر کمی ہو جائے تو بندہ اپنے مالک و خالق کے سامنے سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ کریم معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، بندہ بندے کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور حقوق العباد کے اندر یہ چیز ضروری ہے کہ جس کی حق تلفی کی ہے، حق مارا ہے، جس کے ساتھ زیادتی کی ہے، بندہ اللہ سے بھی معافی مانگے اور اس بندے سے بھی معافی مانگے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی باتوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ میرے دوستو، جن کے دل کے اندر خوف خدا ہوتا ہے، جن کو فکر آخرت نصیب ہوتی ہے، وہ اس طرح کی بات نہیں کیا کرتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں، گھوڑے پہ سوار ہو کے آ رہے ہیں، ایک پل کے پاس سے گزرے، ایک بوڑھی عورت نے حضرت عمر کی سواری کی لگام پکڑ کے کہا، عمر اس پل پہ حساب دینا چاہتے ہو یا اس پل پہ میرے ساتھ معاملہ طے کرنا چاہتے ہو؟ پل صراط پہ ملنا ہے یا اس پل کے اوپر؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانپنے لگ گئے، فرمایا بی بی، عمر کی یہ طاقت نہیں ہے کہ پل صراط پہ تیرا حساب چکائے، اللہ کے لیے جو کچھ کرنا ہے اسی پل پہ کر لے۔ آج میرے دوستو دیکھیں ہم کتنے حقوق غصب کرتے ہیں، سینہ تان کے کہتے ہیں کر لے بھائی جو کچھ کرنا ہے۔ میرے دوستو، چونکہ ہمارے سامنے وہ آخرت کی ہولناک وادیاں نہیں، ہمارے سامنے وہ قبر کی تنہائی نہیں، ہمارے سامنے وہ آخرت کی رسوائی کا منظر نہیں،
اس لیے ہمیں اتنی فکر بھی نہیں ہے. دعا فرمائیں اللہ رب العزت ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرمائے. اب حقوق العباد کی ایک طویل فہرست ہے. اولاد کے بھی حق ہیں، ماں باپ کے بھی حق ہیں، رشتہ داروں کے حق ہیں، پڑوسیوں کے حق ہیں، استاد ہے تو شاگردوں کے حق ہیں، شاگرد ہے تو استاد کے حق ہیں. لیکن جس وقت ہم حقوق العباد کی فہرست دیکھتے ہیں، اس فہرست کے اندر سب سے بڑا حق اگر ہمیں نظر آتا ہے تو وہ ماں باپ کا حق ہے. کس کا حق ہے؟ بولیے اونچی آواز سے. ماں باپ کا حق ہے جو انسان کے اوپر عائد ہوتا ہے. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جس جگہ پہ اللہ رب العزت نے اپنے حق کا ذکر کیا، وہاں ساتھ ہی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. مختلف پاروں کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کو دہرایا ہے. ابھی جو میں نے آپ کے سامنے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 8 تلاوت کی خطبے میں، اس آیت کی ابتدا بھی اللہ رب العزت نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید سے فرمائی. اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. کس نے حکم دیا؟ اللہ رب العزت نے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو تاکید کی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنے والدین کے ساتھ نیک برتاؤ کریں، اپنے والدین کی خدمت اور فرمانبرداری کریں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں تمہارا خالق ہوں، پیدا کرنے والا ہوں. تمہارے والدین تمہاری دنیا کے اندر آنے کا ذریعہ بنے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے جہاں پہ اپنے حق کا ذکر فرمایا، جس طرح سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور فیصلہ فرمایا تیرے رب نے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کی جائے. آگے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو. یہاں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو تاکید کی ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کر. جتنے بھی دنیا کے معاملے ہیں، دنیا میں کسی معاملے کے اندر بھی ماں باپ کی نافرمانی کرنے کی کوشش نہیں کرنی. ہاں ایک چیز ہے وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، فرمایا اگر تیرے ماں باپ تجھے ایسی چیز کا حکم دیں کہ تو میرے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرا لیں، فرمایا میری نافرمانی کا حکم دیں، یعنی شرک کرنے کا تو حکم نہ دیں، یہ کہہ دیں کہ نماز نہ پڑھ، یہ کہہ دیں کہ حج نہ کر، یہ کہہ دیں کہ عمرہ نہ کر، یہ کہہ دیں کہ شادی بیاہ کے موقع پہ یہ رسم ضرور کر جو خلاف شریعت ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں جو میری نافرمانی والے کام ہیں ان کاموں میں اپنے والدین کا کہنا نہیں ماننا. لیکن فرمایا دوسرے مقام پہ سورہ لقمان کے اندر وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن جو دنیا
ساتھ اچھا سلوک کر، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کر۔ اگر خدا نہ خواستہ تیرے ماں باپ صراط مستقیم پہ نہیں ہیں، اگر تیرے ماں باپ مسلمان نہیں ہیں، اگر تیرے ماں باپ ہدایت کے رستے پر نہیں ہیں اور تجھے یہ کہتے ہیں کہ یہ کام کر، فرمایا وہ کام تو نہیں کرنا، لیکن ماں باپ کی بے ادبی بھی نہیں کرنی، گستاخی بھی نہیں کرنی، ان کو دھکے بھی نہیں دینے، ان کے سامنے اف بھی نہیں کرنی۔ جو دنیا کی زندگی ہے اس میں ان کے ادب آداب کا پھر بھی خیال رکھنا ہے، لیکن دین کی شریعت جس جگہ پہ توڑی جا رہی ہو، خلاف شریعت کام کا حکم دیا جا رہا ہو، وہاں پہ بات نہیں مانی، کیونکہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ او لوگو، خالق کی نافرمانی کے اندر مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ یعنی فرمایا اگر تمہارے ماں باپ، تمہارے استاد، تمہارے پیر و مرشد تمہیں کہیں کہ خلاف شریعت کام کرو، فرمایا ان کے کہنے پہ خلاف شریعت کام نہیں کرنا، لیکن دنیا کے اندر ان کی بے ادبی بھی نہیں کرنی۔ کتنا عام حکم اللہ رب العزت نے دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کر، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کر، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر۔ اس پر اجر کتنے ہیں میرے دوستو؟ اپنے والد یا والدہ کی خدمت کرنا مالی اعتبار سے یہ تو بہت اونچا کام ہے۔ اپنے ماں باپ کا کہنا ماننا، ان کی بات کی تعمیل کرنا، یہ تو بہت اونچا کام ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک حدیث فرمائی ہے، سبحان اللہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَنَوْمُكَ عَلَى السَّرِيرِ بِرًّا بِوَالِدَيْكَ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیرا بستر پہ سو جانا، جس بیڈ پہ، جس چارپائی پہ تیرے ماں باپ بیٹھے ہیں، وہاں تھوڑی دیر کے لیے تیرا بیٹھ جانا، ماں باپ کے ساتھ ذرا باتیں کرنا۔ میرے دوستو، دن بھر کے اندر تو بندہ کام کاج میں مصروف ہوتا ہے، لیکن عام طور پہ جو رات کا ٹائم ہے بندے کے پاس فراغت کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا ماں باپ کی خدمت کرنے کے لیے، ماں باپ کا دل بہلانے کے لیے ایک چارپائی پہ، بیڈ پہ بیٹھ جانا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا تیرا ماں باپ کے پاس آ کر بیٹھ جانا، برًّا بوالدیک، یہ چیز بھی تیرے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے اندر شامل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا تُدْھِکُہُمَا وَيُدْھِکَانِکَ، فرمایا آئے تو بوڑھے ماں باپ کے کمرے کے اندر ان کے بستر پہ بیٹھ گیا، چارپائی پہ بیٹھ گیا، بیڈ کے اوپر بیٹھ گیا، اپنی بوڑھی اماں سے تو باتیں کرنے لگا، اس طرح کی تو نے باتیں کی کہ تیری ماں ہنس پڑی، تیرے والد صاحب مسکرا پڑے۔ فرمایا انہوں نے بھی تیرے ساتھ ایسی باتیں کی ہیں کہ وہ بھی تیری باتیں، جس وقت تو نے ان کی باتیں سنی ہیں تو تو بھی مسکرانے لگ گئے ہیں۔ دیکھو میرے دوستو، اس میں ابھی پاؤں نہیں دبائے اپنے والدین کی، مالی خدمت نہیں کی، صرف اپنے والدین کو ٹائم دیا ہے کہ رات کے وقت تھوڑی دیر کے لیے بوڑھے ماں باپ کے ساتھ بندہ آگے بیٹھ گئے ہیں۔ والدین یہ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا، میری اولاد مجھے ٹائم دے۔ رات کے وقت فرمایا جو بیٹھ گیا، ماں نے جو اپنے پرانے دور کی باتیں کی ہیں، حالانکہ وہ بات اس کی سمجھ میں بھی نہیں آئی، لیکن جس موقع پہ ماں ہنسی، بیٹا بھی جان بوجھ کے ہنس پڑا۔ بیٹا بھی جان بوجھ کے، بولیے اونچی آواز سے، حالانکہ وہ کوئی ہنسنے والی بات
نہیں تھی، لیکن یہ اس لیے ہنسا ہے کہ میری ماں کا دل راضی ہو جائے، اس لیے مسکرایا کہ میرے والد کا دل راضی ہو جائے۔ میرے دوستو آج تو نوجوان نسل کو موبائل سے ہی فرصت نہیں ملتی، دیکھیں ماں باپ کا کہنا کہاں مانتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ بھلا بیٹھنے کے لیے وقت ہی کہاں ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اپنے امیر غریب امتی کے لیے یہ بشارت سنائی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ ماں باپ کے بستر پہ چارپائی پہ بیٹھ کے فرمایا ایسی باتیں کرتا ہے کہ وہ ہنسنے لگ جاتے ہیں، اور ماں باپ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ یہ بیٹا ہنسنے لگ جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل من جہادک بالسیف فی سبیل اللہ، تیرا یہ شام کو اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرنا، ان کو ہنسانا، ان کی باتوں پہ ہنسنا، یہ تیرا اللہ کی راہ میں تلوار کے ساتھ جہاد کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ اتنا فرمایا تو تلوار پکڑ کے اللہ کی راہ میں جہاد کرے، فرمایا لڑائی کرے، مشرکین اور کفار کے ساتھ تو جنگ کرے، اتنا تجھے وہاں پہ جہاد کا ثواب نہیں ملے گا جتنا چند لمحوں کے لیے ماں باپ کے پاس بیٹھ کر ہنسنے ہنسانے کی باتیں کرنے پہ ثواب ملے گا۔ میرے دوستو اب دیکھیں اس چیز میں بندے کا لگتا ہی کیا ہے، اور جو بندہ والدین کی خدمت کرے اور اللہ پاک کی رضا کے لیے کرے اسے تو اللہ رب العزت بہت کچھ عطا فرماتے ہیں۔ یقین جانیں ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، ورنہ قرآن و سنت کے اندر ذخیرہ بہت موجود ہے۔ ایک روایت ملتی ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، اس کے 4 بیٹے تھے۔ میرے دوستو یہ واقعہ اس لیے سنا رہا ہوں، آج ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے دنیا میں کیا ملے گا، دنیا کی ہمیں فکر پڑی ہوئی ہے، آخرت کے ثواب کے پیچھے ہم لوگ نہیں پڑتے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا بھی اچھی نصیب فرمائے، آخرت کا ثواب بھی نصیب فرمائے۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص کے اس کے 4 بیٹے ہیں، بوڑھا ہو گیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ جس وقت انسان بوڑھا ہو جاتا ہے اس وقت بیماریاں بھی بندے کو گھیر لیتی ہیں۔ 4 بیٹوں کا باپ بیمار پڑ گیا، چارپائی پہ آ گیا۔ ان 4 میں سے ایک کہتا ہے اپنے 3 بھائیوں سے، آگے تشریف لائیں ماشاءاللہ، اے میرے بھائیوں، اما ان تمرسوا ابانا ولیس لکم من میراثہ شیء، اے میرے بھائیوں ہمارے والد صاحب بیمار ہو گئے ہیں، میں تم سے یہ ایک بات کرنا چاہتا ہوں، اما ان تمرسوا ابانا ولیس لکم من میراثہ شیء، اگر تم اپنے والد صاحب کی خدمت کرنا چاہتے ہو، والد صاحب کی تیمارداری کرنا چاہتے ہو، تو تمہارے لیے شرط یہ ہے کہ جب والد صاحب کا انتقال ہو جائے ان کی وراثت میں سے تمہیں کوئی حصہ نہیں ملنا۔ وراثت میں سے کوئی حصہ، بعض لوگ ہوتے ہیں نا خدمت دوڑ دوڑ کے کر رہے ہیں، اللہ کی رضا مقصود نہیں ہوتی، بابے کے مکان پہ نظر ہوتی ہے۔ میرے دوستوں سنیے یہ واقعہ، ماں کی شان تو ہر ایک بیان کرتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، والد کا بھی اللہ نے بڑا مقام رکھا ہوا ہے۔ بعض دفعہ دوڑ دوڑ کے جو کام کرتا ہے تو نظر کس کے اوپر ہوتی ہے؟ باپ کے بینک بیلنس کے اوپر ہوتی ہے۔ وہ خوش نصیب بیٹا کہتا ہے اپنے بھائیوں سے، میرے بھائیوں اگر تم والد صاحب کی خدمت کرنا چاہتے ہو، شرط یہ ہے کہ لیس لکم من میراثہ شیء، والد صاحب کے دنیا سے جانے کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد
تمہارے لیے ان کی وراثت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، نہ مکان میں سے، نہ جائیداد میں سے، نہ کسی اور چیز میں سے۔ بھائی سوچ میں پڑ گئے، وہ آگے سے کہنے لگا یا پھر میرے ساتھ یہ بات طے کر لو، وَإِمَّا أَنْ أُمَرِّزَهُ وَلَيْسَ لِي مِن مِيرَاثِهِ شَيْءٌ، یا پھر میں اپنے والد صاحب کی خدمت کرتا ہوں، میرے والد صاحب کا انتقال ہو جائے، میں تمہیں لکھ کر دیتا ہوں کہ باپ کی وراثت میں سے ایک درہم و دینار کا بھی میں مالک نہیں ہوں، نہ مکان کا مالک ہوں، نہ جائیداد کا مالک ہوں۔ تینوں بھائی مسکرا کے کہنے لگے یار ٹھیک ہے، یہ مشکل کام تو ہی کر لے، ایک تو باپ کی خدمت کرنی ہے، ماں باپ کو ٹائم دینا کوئی آسان کام نہیں ہوتا، دوسرا باپ کے دنیا سے جانے کے بعد اس مکان میں بھی تیرا کوئی حصہ نہیں، جائیداد کے اندر بھی کوئی حصہ نہیں۔ وہ اللہ کا خوش نصیب بندہ اپنے ماں اپنے والد کی خدمت پہ لگ جاتا ہے، وہ خوش نصیب بندہ اپنے والد کی خدمت شروع کر دیتا ہے۔ میرے دوستو چند سال تک دن میں رات میں اپنے باپ کی اتنی خدمت کرتا ہے، اتنی خدمت کرتا ہے کہ ہر وقت زبان پہ والد صاحب کا نام ہی اسی کے ذہن میں آتا ہے، والد صاحب جب بھی پکارتے ہیں اسی کو پکارتے ہیں، دل کے اندر یہ بات آتی ہے یہ میرا بیٹا کتنا فرما بردار ہے، رات کو تکلیف پہنچے تو کہتا ہے لبیک، میرے ابا میں حاضر ہوں، دنوں کو کہوں تو کہتا ہے لبیک، اپنے سارے کام کاج چھوڑ کے بے لوث ہو کے بے قرض ہو کے میری اتنی خدمت کر رہا ہے، ساتھ ساتھ والد گرامی دعائیں بھی دینے لگے اپنے بیٹے کو۔ میرے دوستوں کاروبار دنیا کا بھی ایک طرف بالکل بند پڑا ہوا ہے، چونکہ والد صاحب کی خدمت کر رہے ہیں، چارپائی سے اٹھ نہیں سکتے، کھانا بھی کھلانا ہے، پانی بھی دینا ہے، وضو بھی کرانا ہے، پاکی ناپاکی کا خیال بھی کرنا ہے۔ میرے دوستوں یہ ماں باپ ہمیشہ بندے کے اوپر نہیں رہتے، یہ صرف چند سالوں کی بات ہوتی ہے، لیکن بندے کو جنت کا ٹکٹ دے کر چلے جاتے ہیں۔ قدر کرو میرے دوستوں جن کے ماں باپ بھی زندہ ہیں، اللہ پاک کا کرنا ایسا ہوا کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا، وہ بیٹا خوش نصیب جس نے چند سال اپنے باپ کی خدمت بے لوث ہو کے بے غرض ہو کے کی ہے، رات کو اسی دن کفنانے دفنانے سے فارغ ہو کے واپس آتا ہے، سوتا ہے، خواب کے اندر کوئی سفید چہرے والا بندہ اسے کہتا ہے شخصا ایت مکان قضا و قضا تجد فیہ مئت دینار فخذھا، فلاں فلاں جگہ پہ چلا جا، وہاں پہ 100 دینار پڑے ہیں، وہ تیرے ہیں، وہ جا کے لے لے۔ 100 دینار پڑے ہیں، ان کا کوئی اور مالک نہیں ہے، وہ تیرے ہیں۔ نوجوان صبح اٹھا، اپنی بیوی کو سب سے پہلے خواب سنایا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، سفید چہرے والا سفید کپڑوں میں ملبوس اللہ کا کوئی بندہ کہہ رہا ہے فلاں جگہ پہ 100 دینار پڑے ہیں، اٹھا لے، وہ تیرے ہیں۔ یہ بندہ خواب میں آگے سے اسی سے سوال کرتا ہے مجھے یہ بتاؤ کہ بے برکت او بلا برکت، یہ جو 100 دینار ہیں یہ برکت والے ہیں یا بے غیر برکت والے ہیں؟ میرے دوستوں میں نے سبق روک دیا، آج ہم اللہ رب العزت سے کثرت کا سوال کرتے ہیں، برکت کا سوال نہیں کرتے۔ میرے دوستوں اس بات کو اپنے دل کے اندر جگہ دینی ہے، جب بھی اللہ سے دعا کرنی ہے، برکت والی روزی مانگنی ہے، کہو اونچی آواز سے انشاءاللہ، برکت والی صحت مانگنی ہے۔ میرے دوستو برکت والی اور حلال اور طیب روزی اللہ پاک سے طلب کرنا یہ انسان کی بڑی خوش نصیبی ہے۔ بے برکت او بلا برکت، یہ جو 100 دینار ہے یہ برکت والا ہے یا بے غیر برکت والا ہے؟ آگے سے جواب ملتا ہے بلا برکت، اے نوجوان
اس 100 دینار کے اندر تیرے لیے برکت نہیں ہے۔ بیوی سے کہتا ہے چونکہ اس میں برکت نہیں ہے، جس جگہ پہ 100 دینار پڑے ہیں وہ بھی میرے ذہن کے اندر نقش ہے، وہ سارے کا سارا نقشہ میرے ذہن میں بیٹھا ہوا ہے، میں چاہوں تو 100 دینار لے لوں، لیکن چونکہ ان میں برکت نہیں ہے، اب اللہ کریم نے یہ چیز بھی والد گرامی کی خدمت کی وجہ سے اس کے دل کے اندر ڈال دی ہے۔ اللہ رب العزت نے حق حلال کی اور حرام چیز کی تمیز بھی اس کے دل کے اندر پیدا فرما دی ہے۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہوتا ہے اس کے، لیکن میں نے اسے کہا کہ اگر برکت والے نہیں ہیں تو میں نے وہ نہیں اٹھانے۔ بیوی کہتی ہے اگر تیرے لیے برکت والے نہیں ہیں تو میرے لیے تو برکت والے، میرے لیے تو نہ لے، مجھے دے دے، میں اپنے کپڑے بنوا لوں گی، میری فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے۔ اس نے کہا محترمہ یہ کام میں نہیں کر سکتا کہ میں کوئی بے غیر برکت والی چیز اپنے گھر کے اندر لے آؤں۔ میرے دوستو خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے گھروں کے اندر کون سی روزی آ رہی ہے، پیسہ آ رہا ہے تو کس طریقے سے آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے۔ اگلی رات آئی، اسی طرح وہ بندہ خواب میں ملتا ہے، کہتا ہے فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، وہاں پر تیرے لیے 10 دینار پڑے ہیں۔ پھر یہی سوال کرتا ہے کہ بے برکتن او بلا برکتن، وہ جو 10 دینار ہیں وہ برکت والے ہیں یا بغیر برکت والے ہیں؟ وہ آگے سے پھر یہی جواب دیتا ہے کہ بلا برکتن، ان کے اندر برکت نام کی چیز کوئی نہیں ہے، یہ آگے سے انکار کر دیتا ہے۔ تیسری رات آ گئی، پھر وہ بندہ خواب میں ملتا ہے، پھر کہتا ہے کہ فلاں جگہ پہ چلے جاؤ، 1 دینار پڑا ہے۔ میرے دوستو ادھر گھر میں کھانے پینے کی چیز بھی نہیں ہے، فاقے بھی آ رہے ہیں، لیکن میرے دوستو اللہ کریم آزماتے ہیں بعض دفعہ ایسے حالات پیدا کر کے کہ میرا بندہ کتنا صبر کرتا ہے، کہیں میری کسی کے سامنے شکایت تو نہیں کرتا، یا حالات سے تنگ آ کے حرام کاموں کی طرف تو نہیں جاتا۔ وہ آگے سے کہتا ہے جناب یہ چونکہ برکت والے نہیں ہیں، یہ 10 دینار میں نے نہیں لینے۔ بی بی تو پھر بھی اصرار کرتی ہے کہ تو نے نہیں لینے تو مجھے تو کم از کم دے دو۔ تیسری رات جس وقت خواب دیتا ہے اس میں وہ کہتا ہے فلاں جگہ پر 1 دینار پڑا ہے، یہ کہتا ہے بتائے کہ بے برکتن او بلا برکتن، وہ 1 دینار برکت والا ہے یا بغیر برکت والا ہے؟ آگے سے جواب ملتا ہے نعم اذان، جی ہاں جی ہاں، اذان نعم، وہ بالکل برکت والا ہے۔ جو 1 دینار ہے اللہ کریم نے تیرے لیے اس میں بہت زیادہ برکت رکھی ہوئی ہے۔ یہ صبح کو اٹھتا ہے، بیوی سے مشورہ ہی نہیں کرتا، اپنی بیوی کو بتائے بغیر اس جگہ سے وہ 1 دینار اٹھا کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ سب سے پہلے تو کھانے کا انتظام کروں، بازار سے 2 مچھلیاں لے کے 1 دینار کی گھر میں آتا ہے، جس وقت ان کا گوشت بنانے لگتا ہے ہر 2 مچھلیوں میں سے ایک ایک قیمتی موتی نکلتا ہے، بازار کے اندر وہ قیمتی موتی لے کے چلا گیا۔ سنار کہتا ہے یہ میری دکان کے اندر جتنا سونا پڑا ہے، جتنی جیولری پڑی ہے، جو میرے سٹاک کے اندر جو کچھ پڑا ہوا ہے میں سارا دے دوں۔ وہ بھی میرے دوستو اچھا دور تھا، لوگ حق حلال کھانے والے تھے، میں سارا دے دوں، میں تیرے ان ہیروں کی قیمت نہیں دے سکتا۔ بات چلتے چلتے بادشاہ تک پہنچ گئی، فلاں جوان کو ایسے مچھلیاں ملی ہیں، ان کے پیٹ سے اللہ پاک نے 2 ہیرے اسے نصیب کیے ہیں، اتنے قیمتی ہیں۔ بادشاہ نے بلایا اس بندے کو جو باپ کا بڑا فرما بردار نوجوان صالح تھا، بادشاہ نے کہا یہ ہیرے تو میرے دربار کے اندر بھی نہیں ہیں، یہ دیکھیں 90 خچر کھڑے ہوئے ہیں لائن قطار کے اندر، ان 90 خچروں کو میں ترازو کے ایک پگڑے میں رکھتا ہوں، دوسری طرف میں ایک تیرے لیے سونے کا بہت بڑا گٹھڑی نما وزن تولتا ہوں، جس وقت یہ 90 خچروں کے برابر وزن ہو گیا میں آپ کو یہ پورا سونا دے دوں گا۔ یہ خچر جن کے وزن کے برابر میں نے سونا کرنا ہے تو نے مجھے یہ قیمتی موتی دے دینے ہیں۔ وہ کہتا ہے جناب ٹھیک ہے، اللہ کا کرنا ایسا ہوا۔ وہ اتنے خچروں کے وزن کے برابر سونا لے کے علاقے کا امیر ترین بندہ اللہ پاک نے اسے بنا دیا ہے۔ ماں باپ کی خدمت سے کاٹے بندے کو نہیں ملتے، فائدے ہی فائدے ملتے ہیں۔ اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری رزق میں برکت ہو
اور فرمایا تمہاری عمر لمبی ہو تو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔